یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ وہ عراق کے سفر میں تھے، راستے میں رات ہو گئی اور وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے گزر رہے تھے۔ سفر کی تھکن کی وجہ سے انہوں نے ایک مسجد میں داخل ہو کر رات گزارنے کا ارادہ کیا تاکہ سکون سے عبادت کر سکیں، لیکن مسجد کے نگران نے انہیں وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہ دی اور سختی سے منع کر دیا۔ امام احمد رحمہ اللہ جو صبر اور عاجزی کے پیکر تھے، انہوں نے کوئی بحث نہ کی اور مسجد کے باہر ہی زمین پر لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد نگران دوبارہ آیا اور اس نے انہیں پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے مسجد سے دور کر دیا۔ اس سخت رویے کے باوجود امام احمد رحمہ اللہ نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اسی دوران ایک نیک اور متقی شخص وہاں سے گزرا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو فوراً آگے بڑھا اور امام احمد رحمہ اللہ کو اپنے گھر لے گیا اور عزت و اکرام کے ساتھ ٹھہرایا۔ جب وہ اس کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ وہ شخص ہر حال میں چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، حتیٰ کہ کھڑے ہوتے ہوئے بھی مسلسل استغفار کر رہا تھا۔ اس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر امام احمد رحمہ اللہ بہت متاثر ہوئے۔ اگلی صبح انہوں نے اس شخص سے نرمی سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، کیا اس کثرت استغفار کا تمہیں کوئی فائدہ ہوا؟ اس شخص نے عاجزی سے جواب دیا کہ اللہ نے میری تقریباً ہر دعا قبول کی ہے سوائے ایک کے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروں، مگر مجھے امید نہیں تھی کہ یہ کبھی ممکن ہوگا۔ یہ سن کر امام احمد رحمہ اللہ مسکرا دیے اور فرمایا کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں، اور دیکھو اللہ نے تمہاری دعا کیسے قبول کی۔ مجھے مسجد سے گھسیٹ کر تمہارے دروازے تک لے آیا تاکہ تمہاری خواہش پوری ہو جائے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے، خلوص سے کی گئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو ایسے انداز میں قبول کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ خوبصورت سبق آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور مزید اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں۔